بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हर तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब कुरान नाजिल की और इसमें किसी तरह की कजी खराबी न रखी बल्कि हर तरह से शुद्ध, ताकि जो सख्त अजाब खुदा की बारगाह से काफिरों पर नाजिल होने वाला है उससे लोगों को डराए और जिन मोमिनीन ने अच्छे अच्छे काम किए हैं उनको इस बात की खुशखबरी दे कि उनके लिए बहुत अच्छा अजर व सवाब मौजूद है जिसमें वो हमेशा बैतमीनान तमाम रहेंगे। और जो लोग इसके कायल हैं कि खुदा औलाद रखता है उनको अजाब से डराओ, ना तो उन्हीं को उसकी कुछ खबर है और न उनके बाप दादाओं ही को थी। ये बड़ी सख्त बात है जो उनके मुंह से निकलती है। ये लोग झूठ के सिवा कुछ और बोलते ही नहीं। तो ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग इस बात को न माने तो शायद तुम मारे अफसोस के इनके पीछे अपनी जान दे डालोगे। जो कुछ रूए ज़मीन पर है हमने इसे उसकी जीनत रौनक करार दी ताकि हम लोगों का इम्तिहान लें कि उनमें से कौन सबसे अच्छे चलन का है, और फिर हम एक न एक दिन जो कुछ भी उस पर है सबको नाबूद करके चटियल मैदान बना देंगे। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم، کھو اور تختی والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے کہ ایک بارگی کچھ جوان غار میں آ پہنچے اور دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے واسطے ہمارے کام میں کامیابی عنایت کر۔ تب ہم نے کئی برس تک غار میں ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، انہیں سلا دیا، پھر ہم نے انہیں چونکایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کسی کو غار میں ٹھہرنے کی مدت خوب یاد ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم ان کا حال تم سے بالکل ٹھیک تحقیقاً بیان کرتے ہیں۔ وہ چند جوان تھے کہ اپنے سچے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی سوچ سمجھ اور زیادہ کر دی، اور ہم نے ان کے دلوں پر صبر و استقلال کی گرہ لگا دی کہ جب دقیانوس بادشاہ نے کفر پر مجبور کیا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور بے تامل کہنے لگے، ہمارا پروردگار تو بس سارے آسمان و زمین کا مالک ہے، ہم تو اس کے سوا کسی معبود کی ہرگز عبادت نہ کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے عقل سے دور بات کہی۔ افسوس ہے کہ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے ہیں۔ پھر یہ لوگ ان کے معبود ہونے کی کوئی صریحی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ اور جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا؟ پھر باہم کہنے لگے کہ جب تم نے ان لوگوں سے اور خدا کے سوا جن معبودوں کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی کر لی تو چلو فلاں غار میں جا بیٹھو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت تم پر وسیع کر دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی کے سامان مہیا کر دے گا۔ غرض یہ ٹھان کر غار میں جا پہنچے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دیکھے گا کہ وہ ان کے غار سے داہنی طرف جھک کے نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، اور وہ لوگ مزے سے غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں لیٹے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس کو خدا ہدایت کرے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو پھر تم اس کا کوئی سرپرست و رہنما ہرگز نہ پاؤ گے، اور تو ان کو سمجھے گا کہ وہ جاگتے ہیں حالانکہ وہ گہری نیند میں سو رہے ہیں، اور ہم کبھی داہنی طرف اور کبھی بائیں طرف ان کی کروٹیں بدلوا دیتے ہیں، اور ان کا کتا اپنے آگے کے دونوں پاؤں پھیلائے چوکھٹ پر ڈٹا بیٹھا ہے۔ ان کی یہ حالت ہے کہ اگر کہیں تو ان کو جھانک کر دیکھے تو الٹے پاؤں ضرور بھاگ کھڑا ہو اور تیرے دل میں دہشت سما جائے، اور جس طرح اپنی قدرت سے ان کو سلایا اسی طرح اپنی قدرت سے ان کو جگا اٹھایا تاکہ آپس میں کچھ پوچھ گچھ کریں۔ غرض ان میں ایک بولنے والا بول اٹھا کہ بھائی اس غار میں تم کتنی مدت ٹھہرے؟ کہنے لگے اے ٹھہرے کیا، بس ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ اس کے بعد کہنے لگے جتنی دیر تم غار میں ٹھہرے اس کو تمہارا پروردگار ہی کچھ تم سے بہتر جانتا ہے۔ اچھا تو اب اپنے میں سے کسی کو اپنا یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو تو وہ جا کر دیکھ بھال لے کہ وہاں کا کون سا کھانا بہت اچھا ہے، پھر اس میں سے بقدر ضرورت کھانا تمہارے واسطے لے آئے، اور اسے چاہیے کہ وہ آہستہ چپکے سے آ جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر ان لوگوں کو تمہاری اطلاع ہو گئی تو بس پھر تم کو سنگسار ہی کر دیں گے، یا پھر تم کو اپنے دین کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی کامیاب نہ ہوگے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔